علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیغمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیویوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کریں اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاد زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے، کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے، بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے کون ہے یہ، کتنا خوبصورت ہے یہ، کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس، تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر، اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا۔ اسی میں آپ کی آواز گونجی۔ اچھا حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے، جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف، اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے، اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پر۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش
پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کی ہمت کی داد دے، سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پر سینے سے لگائے، میرے بچے، میرے لال۔ جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا، تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چسا۔ سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی، جو سوکھ کر گویا کے کاٹے کی مثل ہو گئی تھی، وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا۔ زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی، احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں، یہ کسے سنائیں گے؟ واپس پلٹے اور آخری سلام کیا۔ بیبیاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر، مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا علی اکبر پلٹے، پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، عمر سے مقابلہ ہوا، طلحہ سے مقابلہ ہوا۔ اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے، مقابلہ کرتے کرتے مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا۔ پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی، چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا۔ علی اکبر کے سینے پر جیسے نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی۔ زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجیے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجیے، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی۔ امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں، ایک تڑپ ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی، آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف، بہت درد ہے، یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا، جیسے اس کو زور سے کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی، اور پھر جواں سال بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں